بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء کرام ہیں ان کے بیچ میں اور جو جتنی بھی تخلیقات ہیں ان کا آپس میں کیا لنک ہے۔ تو اسماء الہیہ کا اور جو باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے بیچ میں اگر لنک کو بنایا جائے تو اگر ہم فرض کر لیں کہ یہ سارے کے سارے اسماء الہیہ کے نکات ہیں اور میں ان تمام نکات کو اس طریقے سے بناتا ہوں اور ان سب کو ہم اسماء الہیہ کا نام دیتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اسماء الہیہ ہیں۔ اسماء الہیہ کا نام اس طرح سے مت رکھیے گا کہ یہ 11,500 ہیں۔ یہ اسماء الہیہ کی تعداد جو ہے وہ لا تعداد ہو سکتی ہے۔ ہمیں جو تعداد بتائی گئی ہے وہ 11,500 وہ ہیں جو اس کائنات کو بنانے کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ ان کے علاوہ جو تعداد ہے وہ لا تعداد ہے جو ہمیں بتائی نہیں گئی، یا جو ہمارے نالج کے اندر جو ڈالی گئی ہے وہ صرف 11,500 بتائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات لامتناہی ہے، ان کے جو اسماء الہیہ کی تعداد ہے وہ 11,500 ہو سکتی ہے اس کی ہوگی۔ اب اگر اس میں سے کسی ایک اسم کو یہاں سے میں نکالوں تو اس اسم کو اگر ہم نکالنے کے بعد اس اسم کو اگر بریک کیا جائے تو اس اسم کو جب بھی آپ دیکھیں گے اور ہر اسم جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کو بناتا ہے۔ اگر میں فرض کر لوں کہ ہم اسے ایک سیب بناتے ہیں تو سیب کو ویسے بنانے کے اندر کئی ہزار اسم استعمال ہو رہے ہوں گے، لیکن ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ کئی ہزار اسم سیب کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، لیکن ہم آسانی کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں، اپنی آسانی کے لیے یہ کرتے ہیں کہ کوئی ایک اسم اس میں استعمال ہو رہا ہے، اس میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس کے اندر جو سیب کے اندر اسم استعمال ہو رہا ہے اس کو ہم اسم کا نام دیتے ہیں، وہ ہے اسم اگر اس کے اندر ہم اسم اے کا نام ہم استعمال کرتے ہیں کہ وہ ہے اسم اے، وہ اسم ایک وہاں پہ یوز ہو رہا ہے۔ تو اس اسم اے کے ساتھ دو اسم اور ضرور جڑے ہوئے ہوں گے۔ ایک اسم کو ہم اس میں رحمت کہتے ہیں اور دوسرے اسم کو اس میں قدرت کہتے ہیں۔ یہ دونوں اسم اس کے ساتھ لازمی طور پہ موجود ہوں گے، یہ قانون ہے قدرت کا۔ تو یعنی اگر میں اس کو اس طرح سے بناؤں تو یہ میرے پاس ایک بنیادی طور پہ سیب آ گیا۔ تو یہ جو سیب ہے یہ بنیادی طور پہ آپ کے پاس سیب کا جو اپنا فارمولہ ہے وہ اسم اے کا ہے، یہ جو آپ کے پاس نظر آ رہا ہے۔ اگر میں اس کو صاف ستھرا کر کے لکھ دوں یہاں پہ تو سیب کا جو اپنا فارمولہ ہے وہ اسم اے کا بنا، اور اسم اے کے ساتھ جو ہے وہ اس میں رحمت آ گیا، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے پاس اسم بی آ گیا۔ تو جو آپ اس کو ایک اس میں رحمت آ گیا اور اس میں قدرت آ گیا۔ اسی طرح سے اگر میں کوئی اور چیز لیتا ہوں، فرض کر لیں میں نے کچھ اور لیا، اچھا اب یہ والا جو سیب تھا یہ بیسیکلی یہاں سے ایک اسم جو ہے وہ آیا اور اس نے سیب بنایا۔ میں یہاں سے ایک اور اسم لیتا ہوں اور ادھر ایک اور اسم بناتا ہوں، اور وہ فرض کر لیں کہ میرے پاس بنتا ہے کوئی اور چیز میں بنانے کی ٹرائی کرتا ہوں اور وہ ہے درخت نہیں، ہم بلی بناتے ہیں، بلی کی بجائے چڑیا بناتے ہیں۔ چڑیا کی آیت ہے نا، وہ چڑیا بناتے تھے مٹی کی اور اس میں رحیم پڑھتے تھے اور وہ بن کے اڑ جاتی تھی۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ اس میں رحیم کام کرتا تھا، تو اس میں رحیم اس کے اندر کام کر رہا ہے، اس میں رحیم کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ لازمی طور پہ دو اسم اور کام کر رہے ہوں گے۔ ان دو اسم کا جو نام ہے وہ آپ آلریڈی جانتے ہیں، ایک اس میں رحمت ہے، اس میں رحمت، اور دوسرا جو ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے وہ اس میں قدرت ہے، یہ اس میں قدرت ہے۔ میں اسے تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں۔ تو اب یہ جو آپ کے پاس
یہ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ یہ آپ کے پاس ایک اور چیز چڑیا بن گئی. اب یہ والی چیز اس کو میں دوبارہ وہاں پہ لے کے چلا جاتا ہوں تاکہ ہمارا یہ پوائنٹ ہو جائے. فرض کر لیں کہ یہ والا جو اسم تھا یہ جو پوائنٹ ہے یہاں سے یہ جو پوائنٹ اے تھا اے سے آپ کے پاس سے بن گیا اور یہ جو پوائنٹ بی ہے پوائنٹ سے آپ کے پاس جو ہے وہ چڑیا بن گئی. اب یہ بات سوال یہ ہے کہ چڑیا جو ہے وہ سیب کو کس طرح سے جانتی ہے. ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ چڑیا اور سیب کے بیچ میں آپس میں اویئرنیس کیسی ہے. یہ شناسائی ان کے بیچ میں صحیح لکھتے ہیں نا شناسائی ہاؤ دے نو ایچ ادر. تو یہ دونوں کے بیچ میں کیسی ہے. تو یہ بہت ہی آسان سی بات ہے, اس کو سمجھنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے. یہ شناسائی ان کے بیچ کے اندر اس طرح سے ہے کہ اس میں اب آپ دیکھیں سب سے پہلے ان کے اندر اسم اے اور اسم بی یہ والا جو ہے رحیم اور یہ دونوں جو اسم ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے. ان کے بیچ میں شناسائی نہیں ہے. یعنی میں اس کو اگر اس طرح کروں پھر دوبارہ ان کو ڈرا کروں تو ان دونوں کے بیچ میں شناسائی نہیں ہے. تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں جانتے. لیکن اگر میں اس کے علاوہ کوئی دوسرے ان کو لوں تو ان کے بیچ میں اگر میں شناسائی نکالنے کی ٹرائی کروں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں رحمت جو ہے وہ ان دونوں کے بیچ کے اندر یہ اس میں جو رحمت ہے یہ ان دونوں کے بیچ میں کامن ہے. تو یہ رحمت اور قدرت دونوں کے نام سے یہ ایک دوسرے کو آپس میں جانتے ہیں. تو یہ دو نام ایسے ہیں رحمت اور قدرت کے جن کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو چڑیا اور سیب جو ہیں یہ ایک دوسرے کو ان کی وجہ سے جانتے ہیں. تو کائنات میں ہر شے کا فارمولہ اسم جو بھی ہے فارمولہ اسم کچھ بھی ہو اے ہو بی ہو کچھ بھی ہو فارمولہ اسم دو فارمولہ اسم یعنی قدرت کاف اور دوسرا کون سا ہے رحمت رے. کاف اور رے کی وجہ سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں یا ایک دوسرے سے شناسا ہیں. تو یہ ایک دوسرے سے اس طرح سے واقف ہوتے ہیں چاہے وہ شعوری طور پہ ایک دوسرے سے واقف ہوں یا نہ ہو. شعور اور لاشعور کے لفظ میں اس لیے استعمال نہیں کر رہا, بڑے مشکل ہیں. تو اب آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اسماء الہیہ کا جو سیٹ اپ ہے وہ اس طرح کا ہے. وہ ہم نے یہاں پہ بتا دیا کہ یہ اسماء الہیہ کے سارے نکات ہیں. اور یہ پتہ نہیں کتنے ہیں, اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے, اللہ کے دوست بہتر جانتے ہیں. 11,500 آپ کو پتہ لگ گیا کہ جو کائنات کی طرف رخ کر کے جن سے کائنات ہماری طرف بنی, ہر چیز مخصوص نکات سے بنی ہوئی ہے نا. چڑیا کے اندر مختلف نکات ہیں, وہ اسماء کی تعداد ہے. اسی طرح سے سیب کے لیے الگ اسماء کی تعداد ہے. تو کائنات کی بھی اسماء کی تعداد ہوگی, اس طرح سے یہ بنے ہوئے ہیں. تو آئی گیس دس از اوکے. اس میں اگر کوئی بات سمجھ میں کنفیوژن والی ہے تو وہ پھر بتا دیجیے گا. میرا خیال ہے یہ کافی ہے. تھینک یو. السلام علیکم.